کپاس کا کتا 40 سال کا خصم جب 20 سال کی لڑکیوں کے ساتھ T20 کھیل رہا ہو تو کیا ضرورت ہے گھر کے آنگن میں چیئر لیڈر بننے کی؟ اس نے تو سدھرنا نہیں۔ شور مچانے سے بچوں کو گگلی اور بونسر کا فرق مفت میں سمجھ آ جاتا ہے۔ اسٹیج والی نرگس نے ایک بار کہا تھا، مرد سرانے کا سانپ ہوتا ہے، غلطی سے 4 پیسے آ جائیں دوجی ڈھونڈنے نکل پڑتا ہے۔ شکر ہے میرا شوہر ایسا نہیں، وہ بہت اچھا ہے۔ غریبی میں بھی رج کے بے وفا تھا اور فراخی میں تو اور نکھار آ گیا ہے۔ مقدر کھلنے سے پہلے ہی دھوتی کھول کر کندھے پہ رکھ لی۔ اگر اسے اپنی ماں کا ڈر نہ ہوتا تو گھر میں ڈربا کھول۔ بیٹے بال بچوں والے ہوں تو مائیں کماؤ پوتوں سے بات کرتے جھجکتی ہیں، مگر میری ساس بات کرنے سے پہلے ہی پلاسٹک کی چپل دے مارتی ہے۔ بیٹوں کو جوتے کا تلا سمجھتی تھی، بہویں خود ہی جرابوں کی طرح پیروں سے لپٹی رہتی ہیں۔ میں نے سیدھا ان سے جا کر شکایت کی تو کھلکھلا کر ہنس پڑیں اور کہنے لگیں، کاکی کتا کپاس میں سے گزر جائے تو کھیس نہیں مل لیتا۔ پھر بھی آج آ لینے دے اس کنجر کو۔ وقار کی کتے خانی تو قصہ خانی سے بھی زیادہ ہوئی، مگر کنجر خانہ وہی کا وہیں رہا۔ میرے پاس 3 بچے تھے۔ بچے خود کے بارے میں سوچنے کا وقت کہاں دیتے ہیں، سو دھیرے دھیرے میں نے سوچنا ہی چھوڑ دیا۔ اب ویلے کویلے سے بھی جان چھوٹی، اور تو اور رازداری کا میرا تکلف بھی ختم ہو گیا۔ اب نئے معاشقوں کے قصے، لڑکیوں کے نام، موبائل پہ تصویریں روزمرہ کا حصہ بن گئے۔ وقار سب سنا دیتا، میں سب سن لیتی، ان کے فون بھی اٹینڈ کر لیتی۔ باہر گئے ہیں، آتے ہیں تو بات کرواتی ہوں۔ دھیرے دھیرے میری نظر میں ان سب کی اہمیت پبلک ٹوائلٹ سے بھی زیادہ نہ رہی۔ وقار کی ایک بات اچھی تھی، وہ خود بھی انہیں پینٹ کی اگلی اور پچھلی جیب تک محدود رکھتا تھا۔ کتا کھیس کے چکر میں نہیں پڑا۔ بس مجھے ان پیسوں کا دکھ ہوتا جو بچوں کے مستقبل میں کام آنے تھے، اب گشتیوں کے ہاں جا رہے تھے۔ پھر سوچتی، کماتا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے، اگر لٹاتا ہے تو بھی اسی کی کمائی ہے۔ اس کا نام فائزہ تھا، جس نے میری آواز سنتے ہی بڑبڑا کر فون بند کر دیا۔ 3 سال میں پہلی بار ایسا ہوا تھا۔ عورت کتنی بھی سیدھی ہو، لیکن اگر شوہر آئنسٹائن نکل آئے تو ماڑی چنگی سائنس پڑھ ہی لیتی ہے۔ میں سمجھ گئی یہ ایڈھاک مستقل ہونے کے چکر میں ہے۔ 2 دن بعد رات کو جب وقار کا موڈ خوشگوار تھا، میں نے فارمولہ لگایا، فائزہ کی آواز کتنی پیاری ہے۔ انہوں نے کوئی تاثر نہیں دیا۔ اچھی لڑکی تھی، فون نہیں کرتی اب۔ میں نے ایک رگ اور دبا کر دیکھی۔ انہوں نے جھٹ سے نمبر ملایا اور 2-4 واہیات جملے اور مسکراتی گالیاں دیتے ہوئے مجھے اپنی مردانگی کا ثبوت دیا۔ میں نے اشارے سے کہا، میری بات کروائیں۔ لو میری بیوی سے بات کرو۔ ادھر سے فائزہ نے شاید چٹا جواب دے دیا تھا۔ اب بات گالیوں سے ہوتی ہوئی ترلوں تک آ گئی۔ مردانگی گئی تیل لینے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ 2 حصے ہائیڈروجن اور 1 حصہ آکسیجن، ملے نہ ملے پانی یہی ہے۔ انہوں نے فون بند کر دیا۔ بندہ سیانا تھا، کچھ کہا نہیں، کروٹ بدل پڑا رہا۔ صبح تڑکے ہی میں نے مطالبہ کر دیا، چاہے 10 اور بھرتی کر لو، فائزہ کو چھوڑ دو۔ کیوں؟ اسے ایسے احمقانہ احتجاج کی امید نہیں تھی۔ وہ گشتی مجھ سے اپنا موازنہ کر رہی تھی، مجھے سونتن سمجھ رہی ہے، مجھے وہ اچھی نہیں لگتی۔ میں نے لاڈ سے کہا، وقار کو میرے اچھے برے لگنے سے کیا فرق پڑتا تھا، وہ چلا گیا۔ رات 11 بجے فلم دیکھتے دیکھتے اچانک اس نے فائزہ کو کال کی۔ ادھر ادھر کی ہاں کر فون مجھے تھما دیا۔ لو بات کرو۔ میں سمجھ گئی کہ چڑیل قابو کر کے آیا ہے۔ میں نے بات کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس نے بھی زیادہ اصرار نہ کیا۔ دن گزرتے رہے۔ کاروبار جتنی تیزی سے اوپر گیا تھا، دگنی تیزی سے نیچے آیا۔ 2 وقت کی بھی مشکل ہو گئی۔ وقار نے نوکری کر لی اور بچ بچا ہو گیا۔ 5-6 سال بعد ایک دن بازار میں مجھے وہ نظر آئی۔ میں نے قریب جا کر اس سے ہاتھ ملایا۔ وہ اپنی تصویر سے زیادہ سونی تھی۔ شاید وقار نے اسے میری تصویر نہیں دکھائی تھی۔ اس نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ آپ فائزہ ہو؟ میں نے پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آپ کون؟
میں وقار کی دوست ہوں، وقار نے آپ کی تصویر دکھائی تھی، میں نے اپنا تعارف کروایا۔ 2-4 کھڑے کھلوتے جملوں کے بعد ہم دونوں بازار میں رکھے پتھر کے بینچ پہ آ بیٹھی۔ آپ بھی وقار سے؟ اس نے بیٹھتے ہی پوچھ لیا۔ نہیں، میرا بس دوست تھا، وہ تمہیں چاہتا تھا، اس نے مجھے بتایا تھا، میں نے اس کے چہرے کے دل کو بغور دیکھا، وہ اصلی تھا۔ مجھے لگا تھا کہ تم وقار سے شادی کرو گی۔ میں سیدھا مدعے پہ آ گئی۔ وقار مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر اس کی ماں کا اس پہ بہت دباؤ تھا۔ وہ اسے جائیداد سے آگ کر دیتی اگر میں اس سے۔ میری ہنسی نکلتے نکلتے رہ گئی۔ آخری بار کب ملے تھے تم دونوں؟ میں نے پوچھا تو اس نے گہرا سانس لیا۔ 3 سال پہلے، تب وہ مجھ سے لپٹ کے بہت رویا تھا۔ فائزہ کی آنکھوں میں نمی تھی۔ میں وہاں سے اٹھ گئی، اس نے ہاتھ ملایا اور چل دی۔ مجھے 15 سال پہلے اپنی سہاگرات یاد آ گئی۔ تب وقار نے مجھے اپنی پہلی محبت کے بارے میں بتایا تھا، جس کے ساتھ اس کی ماں نے شادی نہیں ہونے دی تھی۔ وہ کتنا رو رہا تھا، میں نے بڑی مشکل سے اسے سمیٹا تھا، مگر وہ اب بھی رو رہا تھا۔ کاش میں فائزہ کو بتا سکتی کہ میری ساس کتنی اچھی ہے، اور نہ ہی میں اپنی ساس کو بتا سکتی ہوں کہ تمہارا پتر کتنا کمینہ ہے۔ کتا اب بھی قباس میں ہے۔